24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن جماعت چہارم کی اسلامیات کے باب پنجم حسن معاشرت و معاملت کے حصہ اول پر مشتمل ہے، جس کا عنوان دیانت داری ہے. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیانت داری کا مفہوم سمجھ سکیں، دیانت داری اور بددیانتی میں فرق کر سکیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں دیانت داری کی مثالیں جان سکیں، تمام معاملات میں دیانت داری کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، دیانت داری کے معاشی و معاشرتی ثمرات سے آگاہ ہو کر دیانت داری کے اصول پر عمل پیرا ہو سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. طلبہ سے پوچھیں کہ دیانت داری کسے کہتے ہیں. سرگرمی: طلبہ کو بتائیں کہ دیانت داری ایک خصوصیت کا نام ہے. دیانت دار انسان اپنا ہر کام نیک نیتی اور ایمانداری سے کرتا ہے اور کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا. اسلامی معاشرے میں دیانت داری کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے. جو انسان دیانتدار ہوگا وہی اچھا مسلمان ہوگا. طلبہ سے کلاس روم میں دیانتداری کی مشق کرائی جا سکتی ہے. طلبہ سے کہیں کہ ایک دوسرے کے پاس اپنی چیزیں رکھوائیں. مثال کے طور پر اپنی کتاب رکھوا سکتے ہیں یا جیومیٹری باکس یا کلرز. انہیں تاکید کریں کہ وہ امانت استعمال نہ کریں اور اس میں خیانت نہ کریں. جب وہ اپنی چیزیں واپس مانگے تو اسے نیک نیتی کے ساتھ واپس کر دیں. اس طرح طلباء کو اس خوبی کو سمجھنے اور اپنانے میں آسانی ہوگی. سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں دیانت داری کی کیا اہمیت ہے. سرگرمی: طلباء کو بتائیں کہ اسلامی معاشرے میں دیانت داری ایمان کا لازمی حصہ ہے. دیانت داری کا مفہوم سمجھانے کے لیے بورڈ پر ایک خاکہ بنائیں اور طلباء کی مدد سے دیانت دار انسان کی خصوصیات اس کے ارد گرد لکھیں. طلباء سے کہیں کہ وہ ان خصوصیات کو اپنی کاپی پر لکھ لیں. اس خاکے کے ذریعے طلباء کو دیانت دار انسان کی خصوصیات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں ان خصوصیات کو اپنانے کی ترغیب دی جا سکتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں طلباء کو بتائیں کہ اسلام میں دیانت داری کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے. سرگرمی: طلباء کو بتائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں دیانت داری ایک اہم صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ایمانداروں کے متعلق ارشاد فرمایا اسے بورڈ پر لکھیں اور طلباء کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو کوئی بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اس میں خیانت نہ کرو اور اسے واپس کر دیا کرو. کلاس روم میں طلباء سے امانت رکھوانے اور اس میں خیانت کیے بغیر اسے واپس کرنے کی مشق کروائی جا سکتی ہے. طلباء کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ایمانداری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں. اس ارشاد کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیانت داری اور ایمانداری مومن کی صفات ہیں. ان صفات کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. طلباء کو بتائیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے.
ہر طرح کی مخالفت کے باوجود انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا کوئی اور انسان نہیں، لہٰذا ہمیں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس وصف کو اپنانا چاہیے اور اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ طلباء سے سبق کے اس حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: بورڈ پر 2 کالم بنائیں، دائیں جانب دیانتدار انسان کی صفات اور بائیں جانب بددیانت انسان کی صفات لکھیں تاکہ طلباء کو فرق معلوم ہو سکے۔ دیانتدار انسان کی صفات درج ذیل ہیں۔ دیانتدار انسان سے اللہ خوش ہوتا ہے اور آخرت میں اس صفت کا بہت انعام ہے۔ جس معاشرے میں دیانتداری عام ہوتی ہے وہ معاشرہ پرسکون، مطمئن اور خوشحال ہوتا ہے۔ دیانتدار انسان کے رزق اور کمائی میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ دیانتدار انسان پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کو معاشرے میں عزت دی جاتی ہے۔ بددیانت انسان میں درج ذیل برائیاں ہو سکتی ہیں۔ بددیانت انسان اپنا کام بددیانتی سے کرتا ہے اور وہ اپنے قول و فعل میں سچا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا، وہ لوگوں کو فریب اور دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور معاشرے میں اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دیانتداری کو اپنائیں۔ اس سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے معلوم کریں کہ کیا وہ اپنی عملی زندگی میں دیانتداری کو شامل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، دیانتدار انسان کی خوبیاں اپنے اندر تلاش کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں دیانتداری کی کوئی سی 5 صفات کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔